میں یونیورسٹی نسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں وہاں یہ چیز بہت محسوس کی ہے. کافی لوگ ایتھیسٹ ہو جا رہے ہیں اور اس وجہ سے جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو دعوت ٹھیک طرح نہیں دی جاتی. اکثر ہمارے ہاسٹلز میں جب تبلیغ جماعت والے آتے ہیں تو بہت کم لوگ ان کی بات سنتے ہیں. میرے بھائی وہ بات سن بھی لیں, کیا ان کی کمپیٹنسی تو چھوڑ دیں, ان کے بڑوں کی کمپیٹنسی ہے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ یہ بات کر سکے؟ آپ لوگ بتائیں. یہ تمہارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں یہاں فون کر کے جی کوئی بتاؤ جی ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے, کوئی کہتا ہے جی وہ قادیانیوں کو دعوت دینی ہے. وہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کدھر جا کے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے لگے ہو. آپ جو بن کے دعوت دے رہے ہیں ہمارے نزدیک تو آپ خود گمراہ ہیں. ایک گمراہ دوسرے گمراہ کو کیا دعوت دے گا؟ ہاں, یا آپ چشتی رسول اللہ پارٹی کے ہوں گے یا اشرف علی رسول اللہ پارٹی کے ہوں گے, اگرچہ آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن پارٹی تو آپ کی وہی ہوگی. جب تک کہ آپ اس کا اعلانیہ انکار کر کے جوتیاں نہ کھا لیں اپنی محلے کی مسجد سے یا گونگے شیطان بن کے زندگی گزارتے رہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں دعوت کرنے کا. گونگے شیطان ہی مر جاؤ. جب ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے اور دعوت بھی جو تبلیغ کے ذریعے پہنچ رہی ہے مخصوص طبقے کو پہنچ رہی ہے, نوجوانوں کو دعوت جو بیچارے صرف اچھی طرح گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایتھیسٹ, اور نہیں میرے بھائی وہ اس وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہو رہے ہیں, باقی بھی ایتھیسٹ ہی ہیں سمجھ لو. وہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین جو بابوں نے آپ کو دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیش کیا جائے. یہ جو کچھ ہوا سیالکوٹ میں, اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کا سوچے گا بھی؟ ایک سٹیکر پھاڑنے کے اوپر آپ بندہ مار دیں, اور مارنے والے وہ ہیں جن کی مسجد کے باہر آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں بریلویوں کے, میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں وہ پھاڑتے. آپ اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ کا سٹیکر لگائیں, نہ پھٹے تو مجھے آپ آ کے پکڑ لیجئے گا, اور جو آپ ویڈیو کہیں گے نا کہ یہ ویڈیو ہمیں تنگ کرتی ہے یہ ڈیلیٹ کر دو, میں کر دوں گا. جب آپ لوگ ایک دوسرے کے سٹیکر پھاڑے ایک دوسرے کے جلوسوں کے اوپر, جیلم میں کئی سال تک شیعہ کا جب جلوس نکلتا تھا تو اوپر سے گرم پانی, پتھر, نمک اور مرچیں پھینکتے تھے. پاکستان میں کئی علاقوں میں پریکٹس ہے. جب آپ ایک دوسروں کے جلوسوں کو سٹیکرز کو برداشت نہیں کرتے ہیں, آپ ایک کافر کو سٹیکر کے اوپر مار رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سٹیکر پہ کیا لکھا ہے, نہ اس کو کوئی اس سے انٹرسٹ ہے. تو ہمیں اس طرح کی جو باتیں لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں, تو ایتھیسٹ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا, یہ آپ ہمیں پرابلم بتا رہے ہیں, ہم نے تو بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بابوں کا جو دین آپ کو بتایا گیا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یا ایتھیسٹ کے سامنے اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے. ہماری آنے والی نسلیں ان قریب یا ایتھیسٹ ہو جائیں گی یا علمی کتابی ہوں گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگ علمی کتابی ہو رہے ہیں. مسلم یعنی علمی کتابی آپ کو فرقہ نہ بنا لیجیے گا, یعنی وہ فرقوں سے رہے. یہ دنیا دار لوگ یہ پہلے بھی اسی طرح تھے. آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ کون سے نمازیں پڑھتے تھے, یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے, اللہ کے ہاتھوں نہیں تھے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم رکھنا, مشرکوں میں سے نہ ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے. آپ نے مسلمان سمجھا ہوا تھا نا کہ مسلمان کی اولاد ہے, اس نہ کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے. تو وہ پہلے بھی کوئی کنویشن والے مسلمان تو نہیں تھے. آپ ہوش کی عمر میں آئے اور انہوں نے اسلام کا جو بگڑا ہوا حلیہ دیکھا ہے, اس کے بعد کسی ذی شعور شخص کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس حوالے سے دے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرے. لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں, ہمارا دین بہت اچھا ہے. وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں. کافروں کو دعوت دینی ہے, کافروں کو دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جے, سکون نال رہ رہے جے, انہوں تو دنیا سکون نال رہن دیو. آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تواڈے تے ٹوکے چلاواں گے سی, وہ کہنے گے بھائی اتنے ہی رہن دو سانو. عدل و انصاف ہے وہاں پر, امن ہے وہاں پر, انسانی جان کی قدر ہے, جانوروں کی قدر ہے, یہاں انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے. تو آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی یقین کریں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا.
یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا، یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا. ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے جتنے مولوی بیچارے جان بچا کے بھاگتے ہیں کن ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ملک ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں. یعنی اس سے بہتر ہوگا. یہ پرورٹڈ مذہبی نیچر، یہ مذہبی سکھ، وہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے مذہبی سکھ. خیر یہ کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ مذہبی دہشت گرد، ان سے تو بہتر ہے نا سکون کی زندگی گزاریں گے. آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے مسجد میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ باہر جو چوڑا صفائی کر رہے ہیں نا تو وہ آ کے ٹوکا مار جائے گا آپ کو، کیونکہ وہ عیسائی اور آپ مسلمان ہیں. آپ کو ہندو سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کے اوپر ٹوکا چلائے گا. ویسے تو کہتے ہیں ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے تیری. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اپنی نہیں کہہ رہا ہوتا، کہتا تیری جان بھی قربان. اپنی نہیں جان اس نے قربان کرنی، تیری جان لیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کس کی؟ تم لوگوں کی. جو نعرے لگا رہے ہیں ان کی نہیں، وہ تو مارنے والے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ٹوکے جو نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو کہ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہاں پہ لکھو گے؟ اور یہ ٹوکا بھی اگر میدان جنگ میں کسی کافر پر چلتا، عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، تو ہمیں یہ ٹوکے دیکھ کے صبر بھی آ جاتا. یہ تو ٹوکے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں، کافروں تک تو پہنچنا نہیں ہے. فرانس میں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی. او آؤ نا، واپس آؤ نا، واپس آؤ. کھا رہے ہو نا دا پوسٹاں اتنے لا رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو نا نال. بڑھو واپس آؤ. ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں نا، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے نا، وہاں بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہیں. دھوکے دیے ہوئے ہیں لوگوں کو. انہی کو کہنا کہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں پڑھنی ہے. اب کون ہے لبیک یا رسول اللہ؟ ہاں کہو. پانچوں وقت جماعت سے نماز پڑھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. داڑھی رکھنی ہے، لبیک یا رسول اللہ. عورت نے حجاب کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ. کوئی نہیں، ختم. نعرہ بہت اچھا ہے لیکن اس کی جو بیسیکلی ان کی پیچھے جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے. اور پھر امام مالک کا قول وہ بابا جی پیش کرتے تھے کہ جی امام مالک کہندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں نے اور امت سلامت ہے، بدلہ نہیں لے رہی. تو میں نے عرض کیا تھا بابا جی امت بعد وچ مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے؟ غوث، کتب، ابدال، جو ہر علاقے میں جن کی ڈیوٹی ہے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ ہزاروں ایکڑز کے اوپر انہیں جگہ لے کے سٹور کی ہوئی ہیں، جہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیو ہوئی ہوئی ہیں، اس علاقے کہڑے بابے ڈیوٹی ہے وہ منو واٹس ایپ نمبر دیو ایک بار. میرے بڑے سٹوڈنٹ نے امریکہ پہلے تو بابا جڑا ہے نا وہی خبر لئیے کہ بھائی تو کیڑی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تینوں تو میں پہلے لواواں نا. کیوں؟ بابے نے نہیں نبی کا کلمہ پڑھا با. پہلے تو صاحب اختیار کو پوچھا جائے گا نا. حکمران کی پرسش پہلے ہوگی، عوام کی بعد میں. تو بابوں کی ڈیوٹیاں ہیں، دنیا کا نظام چلا رہے ہیں تو ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے، تو یہ کیوں نہیں مر جاتے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس اس طرح کی بزرگی ہے کہ میں نگاہ مار کے یہ کر دوں وہ کر دوں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی الاسلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. اب یہ اتنا بڑا چھکا ہے کہ ان کو ہوش نہیں آتی، یہ باؤنڈری سے باہر جاتا ہے چھکا میرا. پھکی کہہ لیں، اینٹی وینم کہہ لیں، الزامی جواب. او نہیں جی حکم ربی ہے. اچھا جی حکم ربی ہے کہ حضور دی گستاخیاں کرو اور کرواؤ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف ہم ہی کافی ہوں گے آپ کو. سورۃ الحجر کی آیت ہے. جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا نبی علیہ السلام کا نام بلند ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے ڈیوٹی امت کی لگائی ہوئی تھی
کعبے پر چڑھائی ہوگی تو ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے، اس کے بعد یزید نے چڑھائی کی، حجاج ابن یوسف نے کی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی ہے، کیونکہ امت کا کام ہے۔ امت نے کام جڑا حوالے کیتے ہے، وہ کہہ رہے جناب حکم ربی ہے، ٹھیک ہے، پھر حکم ربی ہے تو مسجد نبوی اور بیت اللہ کے جو امام مقرر ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، حکم ربی ہے، پڑھو پیچھے نمازاں انہوں نے، کیوں نہیں پڑھ دے؟ حکم ربی کیوں نہیں مانتے؟ وہاں جا کے بھی نہیں نماز پڑھتے، مسلمان ہی نہیں مانتے ان کو، تو نماز کہاں سے ان کے پیچھے پڑھنی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تصویریں جب باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں تو اسلام کا بڑا اچھا امیج جاتا ہے؟ تو اب جو کچھ باہر کے لوگ سوچتے تھے نا اسلام کے بارے میں، آج کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ برا سوچ رہے ہیں۔ اتنا نہیں سرکار، کیونکہ باہر والوں نے صرف سنا ہوا ہے، ان کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہی ہو یا اتنا نہ ہو، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ باہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے حالات یہاں پہ خراب ہیں، ہم تو ڈائریکٹ بھگت رہے ہیں، نہیں بھگت رہے، مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے نا۔ تو یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑا سورس ہے، میں کہتا ہوں دعوت ایک ایک کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے راستے صاف کرتا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سارے فرقوں کی نمائندہ تنظیمیں کس طرح مکھن میں سے بال کی طرح نکلتی جا رہی ہیں، ان قریب یہ کلعدم بھی ہو جائیں گی، انڈکلیئرڈ کلعدم تو ہو چکی ہیں۔ اب مجھے بتائیں دعوت کا سورس کیا ہے؟ ظاہر ہے مسجدوں میں تو جا کے دعوت نہیں دے سکیں گے جب کلعدم کا مطلب نہیں پتا کیا ہے، کوئی مرکز نہیں ہوگا، کوئی اجتماع نہیں ہوگا، پھر آخری بات کیا ہوگی کہ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو دین کی دعوت کریں۔ تو ان کی تعلیمات اس قابل ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی ان کی سنے گا آگے کہانیاں؟ تو اللہ کا شکر ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ وہ جیسے طارق قادری صاحب کہتے تھے نا، مبارک ہو مبارک ہو، یہ مبارک دور آ گیا ہے، اب مستقبل جو ہے نا وہ الحمدللہ اس علمی دعوت کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب کسی کو اگر دکھ تھا نا ہمارے پاس مسجدیں نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، تو ہم پہلے ہی کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ جن کے ہزاروں لاکھوں علماء اور مدرسے ہیں اب ان کے کسی کام کے نہیں ہیں، جب ان کی تنظیمیں ہی بین ہو جائیں گی تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ بات کہاں سے پہنچائیں گے؟ غاروں میں بیٹھیں گے جا کے، جنگلوں میں؟ نہیں، جس طرح آج کا نوجوان وائی فائی کے بغیر نہیں بیٹھتا، یہ لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہ کدھر جنگلوں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود چٹائی کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا ہوا، یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آئیں گے یوٹیوب پہ تو کچھ جو تھوڑی بہت عزت بھی ہے نا وہ گنوا دیں گے۔ آپ وہ دیکھ لیں بریلوی مکتب کے وہ جو کراچی کے نورانی صاحب ہیں، آئے دن ان کی کتنی پیاری پیاری ویڈیوز آتی ہیں، کوئی بریلوی مکتب کی کوئی عزت تھوڑی بہت رہ گئی تھی عوام الناس میں، وہ بھی ختم ہوگی، اور لوگ نیچے بعض کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بھولے لوگ کہ یہ دیکھیں کیسے کیسے جاہل لوگ، او بھائی اسی کا نام بریلویت ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں جاہل نہیں ہے، اسی کا نام بریلویت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں کے علماء بھی کس قسم کی آگے سٹوریاں اور بزرگوں کے واقعات سنا رہے ہیں، بھائی ان کے یہی ہے سب کچھ۔ اب تو اہل حدیث آ کے ویورشپ کے لیے کس کس قسم کے تھمبنیل بنا رہا۔ حضرت عمر کے دور میں جب ایک بندہ آیا تو 2 سال بعد اس کی بیوی پریگنٹ تھی، یہ ایڈنگ بنائی ہوئی ہے۔ ہم بستری کے بعد غسل کا طریقہ، لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر جو اس قسم کے تھمبنیل بنا رہے ہو، کیا نوجوان نسل کو دے رہے ہو؟ تم لکھو غسل جنابت کا طریقہ، جان بوجھ کے ایسے لفظ لکھیں گے ویورشپ ملے، ورنہ تو ان کی اوقات کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز کتنے 10-12 ہزار زیادہ اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، سبسکرائبر ملین میں ہوں گے، ویورشپ 10-12 ہزار، اور جو اس قسم کے جو تھمبنیلز ہیں یا لطیفے ہیں یا ولگر باتیں ہیں وہ دنیا دیکھے گی۔ اب ان کے پاس یہ ٹوٹکے رہ گئے لوگوں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کی دعوت پھیل رہی ہے۔ واللہ یہ نوجوان نسل صرف اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، معزوز ہونے کے لیے ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے، اس کے بعد دین سے وہ اور دور جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کو اس دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ دین وہ ہے جو اس پلیٹ فارم سے رسول اللہ کی دعوت بلند ہو رہی ہے، کسی بابے کی نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے، دیکھ لیں آپ۔ لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ 10 نان کی دکانیں پھرے نا تو آپ کو ایک اچھا نان بیچنے والا مل جاتا ہے،
5 کپڑے کی دکانوں پہ جائیں تو ایک دکاندار اچھا مل جاتا ہے جو کپڑا دے، لیکن 10,000 مدرسے بھی پھیریں تو آپ کو ایک عالم نہیں ملتا جو آپ کو دین سکھائے۔ عالم آپ کو مولانا مودودی جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، ڈاکٹر اسرار جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بندہ سکھا رہا ہوگا، جس کا مدرسوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ان سے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست، ان سے میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ نان اچھے تو نان والی دکان سے ملتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کہ فلاں کپڑے والا وہ بڑے اچھے نان لگاتا ہے، ایسے ہوا ہے کبھی؟ لیکن دین کا کیا مسئلہ ہے کہ دین نہیں ملتا، دین ملتا ہے ان لوگوں سے جو اس سسٹم سے باہر ہیں۔ تو اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا علی بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب بھی کوئی نبی دعوت پیش کرتے تھے تو ایک بات کہتے تھے کہ ہم اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے، دنیا کی کوئی منفعت ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے پاس پکا ہے۔ یہ ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہر نبی کے بارے میں اللہ نے جتنے بار انبیاء کا ذکر ہوا ہر نبی کے ساتھ آیا ہم تم سے اس کے عوض کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے حضور پکا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مدرسوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اجر آپ سے ہی مانگ رہے ہیں دنیا میں، اور چندہ اگر سبسسٹنس لیول پہ اکٹھا کرتے ہیں نا گزر بسر کے لیے، بیت المال میں جس طرح خلفائے راشدین کا وظیفہ بھی جاتا تھا تو ہم کوئی اعتراض نہ کرتے۔ یہ تو اپنے گاڑیاں اور بنگلے اور جدادیں بناتے ہیں۔ تو اب چونکہ انہوں نے کام تو نبیوں والا پکڑا ہوا ہے اپنے زوم میں، لیکن کرتوت ان کے نبیوں کے مخالفین والے ہیں، اللہ نے اپنا ہاتھ ان سے اٹھا لیا۔ یہ وجہ ہے دنیا داری کی وجہ سے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی، خواہ کشمیر میں ہو، چائنا میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، اے اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے غیب سے ان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہیں، اے اللہ تمام کو شفائے کلی عطا فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں، تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔